اس کے بعد ایک آخری بات بہت پیاری ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پوری شریعت کو جمع کر دیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ تین چیزیں موجب ہیں، اور وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تین چیزیں سالب ہیں، تین چیزیں پلس ہیں اور تین چیزیں مائنس ہیں. کیا؟ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا. عدل کسے کہتے ہیں؟ جتنی مزدوری کی ہے اس کا اجر اتنا دے دیا جائے، جتنا کام کیا ہے اجرت اتنی دے دی جائے. 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک کتنا لوگ ہیں؟ بولے 100 روپیہ، 100 روپیہ دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں عدل. اور اسے 200 روپیہ دے دیا جائے تو وہ احسان ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے. اور احسان کا سب سے پہلا مظہر ایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کی خبر گیری کرو، رشتہ داروں کو دیکھو اور وہ تمہارے احسان کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. جی، پیسوں سے، زبان سے، ان کے ساتھ چل کر کے کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کرنا ایتاء ذی القربی. اور 3 چیزوں سے منع کرتا ہے. فحشا، فحشا کا مطلب چھی، یہ فحشا ہے. اور منکر کسے بولتے ہیں؟ ارے ایسا بھی کیا جاتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فحشا کسے بولتے ہیں؟ چھی، کتنا گندا ہے بولے تو جتنی بھی گندی چیزیں جیسے زنا ہے، بدکاری ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں جس کے اوپر کہا جا سکے چھی، تو چھی اگر کہا جائے تو یہ ہے فحشا. اور منکر یعنی معتدل طبیعت اگر آدمی کی ہے اور فطرت سلیمہ رکھتا ہے تو یہی بولے گا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور شریعت جس چیز کا انکار کرتی ہے وہ منکر ہے. اور والبغی، والبغی کا مطلب کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. تو یہ 6 چیزیں ہیں، 3 موجب ہیں اور 3 سالب ہیں. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم پوری امت تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں اعظم الخلیل، کسی نے کہا خلیل کتنے عظیم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو پوری امت قرار دیا ہے. ایک مفسر کہتا ہے کہ لوگوں کو تولنے کے لیے اپنے معیارات مت رکھو، بلکہ اللہ کے پاس دوسرا پیمانہ بھی ہوتا ہے. وہ کسی کو اپنے پیمانے سے دیکھتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی ہے، یہ ہمارا پیمانہ ہے، لیکن رب تعالیٰ کہہ رہے ایک آدمی پوری امت کے برابر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیمانہ ہے. تو پیمانے مختلف ہوتے ہیں اور اپنے پیمانے سے ہر چیز کو مت ناپو. رب کا پیمانہ الگ ہوتا ہے، تمہارا پیمانہ الگ ہوتا ہے. اور حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اگر آدمی حق کے اوپر ہے، الجماعت، جماعت کسے کہتے ہیں؟ ما وافق الحق. جماعت کہتے ہیں کہ جو حق کے اوپر ہو، جو حق کے موافق. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگر تم تنہا ہو. گویا کہ ایک تنہا آدمی اگر حق کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ سب باطل پر ہے تو یہ تنہا آدمی حق کے اوپر ہے. یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک آدمی بھی پوری جماعت ہو سکتا ہے.